اور روزی کے معاملے میں پھر بے فکر ہو جائیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ پختہ یقین کریں کہ روزی صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، دکان، ملازمت، کھیتی باڑی یا تجارت نہیں، یعنی رازق صرف اللہ کو جانے، ان اسباب کو نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں، کتنی بھی تنگ دستی ہو جائے، یہ پکا عہد کر لیں کہ میں نے حرام نہیں کھانا، صرف اور صرف رزق حلال کھانا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ تھوڑا یا زیادہ جتنا رزق ملے اس میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے لیے 2.5% حصہ نکال دیں، صدقہ ضرور کر دیں۔ پھر اس عمل کی برکت دیکھیں کہ کیسے رزق ہر آنے والے دن میں پہلے سے بڑھتا ہے۔ تو دوستو وہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان باتوں کو بھی ذہن نشین رکھیے اور ان پہ بھی عمل ضرور کیجیے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو، اس کا قرض کسی صورت ادا نہ ہو رہا ہو، تو یہ نہایت آسان سا عمل ہے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ تکاثر، یہ پارہ نمبر 30 میں ہے، الہاکم التکاثر، یہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ تکاثر باوضو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کا تمام قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ عمل آسان ہے، اس لیے اس کی مستقل عادت بنا لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ بارش کا پانی اکٹھا کریں، مگر یہ پانی زمین سے نہیں لینا، بلکہ جب بارش ہو رہی ہو تو کسی کھلے برتن میں اکٹھا کر لیں اور سورہ تکاثر، یہی جو پارہ نمبر 30 میں ہے، یہ 41 مرتبہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں۔ پھر اس پانی کو بوتل میں ڈال کر سنبھال لیں اور اس بوتل سے تھوڑا تھوڑا پانی گھر والے پی لیا کریں۔ اور اگر اس پانی میں تھوڑا سا آب زمزم بھی شامل کر لیں تو اس کی تاثیر اور زیادہ ہو جائے گی۔ اگر پانی کم ہونے لگے تو مزید پانی ڈال لیں۔ اس پاک پانی کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر سے رنج و غم، پریشانیاں، بیماریاں دور کر دیں گے، اور جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں ان کی بیماری وہیں ختم ہو جائے گی، مزید آگے نہیں بڑھے گی۔ بہت سے لوگوں کا یہ اب تک کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ ایسے ہی بچہ کی لاغری اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بعض بچے پیدائشی کمزور ہوتے ہیں اور بعض عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ اس عمل سے اللہ پاک ان کی صحت بہتر کر دیتے ہیں اور بچے رونا پیٹنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ بھی کریں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ یقین سے کیجیے۔ 21 بیری کے پتے لے کر ان پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد سورہ تکاثر 1 مرتبہ پڑھیں، سورہ کوثر 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور آخر میں چاروں قل 1 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ پھر درود پاک، درود ابراہیمی پڑھیں، اور یہ تمام پڑھ کر ان پتوں پر دم کر دیں، اور یہ پتے پانی والی بوتل میں ڈال کر رکھیں اور 21 دن تک بچے کو پلائیں۔ جو بچہ بہت زیادہ روتا پیٹتا ہو یا لاغر ہو یا کمزور ہو، 21 دن تک بچے کو پلائیں۔ پانی جب کام ہونے لگے تو ساتھ ساتھ پانی بڑھاتے جائیں۔ بچے کو نہلاتے وقت بھی اس پانی کے کچھ قطرے اس پانی میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بچے کی جملہ مشکلات ختم ہو جائیں گی اور صحت بہتری کی طرف گامزن ہونے لگے گی اور رونا پیٹنا بند کر دے گا۔ دوستو آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ سورہ تکاثر کے وظائف، سورہ تکاثر کے چند ایک فوائد آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گے اور آپ بھی اپنی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے سورہ تکاثر کو بتائے ہوئے طریق پر اپنے معمول میں ضرور شامل کریں گے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی سورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے مسائل کا حل پا سکے۔